اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام سنی غیور مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز اہل چشت و اہل سنت قادنا خادم محمد شبیر معاویہ شفعی چشتی الحسینی عرض گزار ہے۔ کل مجھے ایک اشتہار موصول ہوا جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے تھا، جس کے اوپر منافقت سے انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس لکھا ہوا تھا، ساتھ مولوی خادم اور مولوی سعد کی تصویر لگی ہوئی تھی، نیچے لکھا ہوا تھا تربیتی کنونشن برائے خواتین، اور ساتھ خصوصی آمد و خصوصی خطاب لخت جگر امیر المجاہدین، اللہ اکبر، لخت جگر امیر المنافقین وہ تشریف لائیں گی، یعنی خادم رضوی دی و ساتھ سندھ اسمبلی کی رکن ثروت فاطمہ MP یہ بھی تشریف لا رہی ہیں۔ ان کا خطاب ہوگا۔ تمام کارکنان، جمہوری ملا، جمہوری عوام، ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ اپنی مائیں، اپنی بہنیں، اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں، اپنی دادیاں، اپنی نانیاں، اپنی پھپھیاں، اپنی چاچیاں، اپنی مامیاں و دیگر جتنے بھی رشتے ہیں تمام کو لے کر وہاں پہنچی۔ مجھے دیکھ کر اتنی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اس سے بھی آگے پہنچ چکے ہیں۔ جو الیکشن پہ تصویروں کے ساتھ روڈوں کے اوپر نعرے بازی کریں، محفلوں کے اندر ناچے کودیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن میں صرف اور صرف غیور مسلمانوں کو ان کے فتنے، ان کی غداری، ان کی دین دشمنی اور ان کی بےغیرتی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہم دین لائیں گے، ہم دین لانے والے ہیں، آیا دین آیا۔ مجھے یہ بتاؤ، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درس دیتا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے، عورتوں کی محفلیں کی جائیں، عورتوں کی مجالس کی جائیں، عورتوں کو روڈوں کے اوپر لایا جائے، عورتوں کے جلوس نکالے جائیں، عورتیں خطاب کریں؟ مجھے یہ بتاؤ، اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے عورت کی آواز بھی عورت ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی رضوی کہلواتے ہوئے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر کو بھول چکے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے عورت محفل نہیں پڑھ سکتی، اس کی آواز بھی محل فتنہ ہے۔ اب بتاؤ، جو تمہاری مائیں بہنیں خطاب کریں گی، بولو یہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے مطابق ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب کی فکر کے مطابق ہے؟ یہ صدیق اکبر کی فکر کے مطابق ہے؟ یہ عثمان غنی حیا کے علمبردار ان کی فکر ہے؟ یا یہ مولا علی شیر خدا کی الیاذ باللہ فکر ہے؟ جو مولا علی فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تم اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہو، وہ انہیں دیکھتی ہیں اور وہ مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بتاؤ، جو دین کا سر عام اتنا قتل کریں، جن کے پاس ادب نہ ہو، جن کے پاس غیرت نہ ہو، جن کے پاس شرم نہ ہو، جن کے پاس حیا نہ ہو، جن کے پاس دین نہ ہو، جن کے پاس ایمان نہ ہو، جن کے پاس قرآن نہ ہو، جن کے پاس حدیث نہ ہو، جن کے پاس اعلیٰ حضرت نہ ہو، جن کے پاس پیر میر علی شاہ سرکار نہ ہو، تجھے شرم نہیں آتے پھر بھی رضوی کہلواتے ہوئے اور دین کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ میں ایک بات کر کے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہم دین لائیں گے، صحابہ سے بڑھ کر دین حضور سے کس نے سیکھا؟ حضرت عمر بن خطاب سرکار وہ ذات ہے جن کے بارے حضور فرماتے ہیں ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اب بتا، حضرت عمر بن خطاب کون سا دین لائے؟ میں تجھے عمر بن خطاب سرکار کی بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب سرکار کا جب دور خلافت آیا، آپ کے دور خلافت سے پہلے عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتی تھیں، مسجد کے اندر عورتیں نماز پڑھنے آتی تھیں۔ وہ ملا ادھر توجہ سے سننا، نماز پڑھنے آتی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا، حضرت عمر بن خطاب کی دید تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا حضور پاک سرکار نے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ ان کے اندر صفات اتنی تھی۔
ان کے اندر غیرت اتنی تھی، ان کے اندر شرم و حیا اتنا تھا، ان کے اندر دین کی غیرت اتنی تھی، ان کے اندر قرآن کی سمجھ اتنی تھی، ان کے اندر فرمان کی سمجھ اتنی تھی. اس لیے حضور فرما رہے تھے، اب جب حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ اقدس آیا، دور خلافت آیا، حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو فرمایا خبردار، آج کے بعد تم نے مسجد نہیں آنا، آج کے بعد تم نے مسجد نہیں آنا، آج کے بعد تم نے مسجد نہیں آنا، تم نے اپنی نماز گھر پڑھنی ہے، اپنی نماز گھر پڑھنی ہے. مجھے بتاؤ، جس نے حضور سے دین سیکھا، جن کے بارے حضور فرمائے اتنا مقام ہے، وہ تو فرمائے کہ تم نے مسجد کے اندر نہیں آنا، نماز پڑھنے خدا کا فرض. تم اگر گھر کے اندر نماز پڑھو گی، تمہارے لیے یہی افضل و اعلیٰ نماز ہے. صدقے جاؤں عمر بن خطاب کے نظام خلافت سے، پر نظام خلافت وہ تھا کہ عمر بن خطاب سرکار تو مسجد سے گھر بٹھا رہے ہیں، مسجد سے گھر بٹھا رہے ہیں، مسجد خدا کا گھر، نماز خدا کا فرض، فرما رہے ہیں کہ تم مسجد نہیں آنا، تم نے گھر کے تہ خانے کے اندر نماز پڑھنی ہے. اب عمر بن خطاب مسجد سے گھر بٹھاتے ہیں، وہ بھی نبی کا نظام چلانے والے تھے، یہ بھی نبی کے نظام کا دعویٰ کرنے والے، نبی کے دین کے لانے کا دعویٰ کرنے والے. اب بتاؤ ان خبیثوں کی مانیں یا حضرت عمر بن خطاب کے فتوے کو دیکھیں؟ حضرت عمر بن خطاب مسجد سے گھر بٹھائیں، یہ گھر سے نکال کر اسمبلی پہنچائیں. عمر بن خطاب مسجد سے گھر بٹھائیں، یہ گھر سے نکال کر مجالس میں بھیجیں. عمر بن خطاب مسجد سے گھر بٹھائیں، یہ گھر سے اٹھا کر روڈوں پہ لے کر آئیں، وہ گھر بٹھائیں، یہ گھر سے نکال کر اسمبلی پہنچائیں. شرم نہیں آتی؟ یا دین کا نام چھوڑ دو، یا یہ تمام کمینگیاں اور بے شرمیاں بے غیرتیاں چھوڑ دو. ہمارے دین اسلام اور مسلک اہل سنت کو بدنام نہ کرو. علل اعلان کہہ دو ہمارا مسلک اہل سنت سے، مذہب اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا عمر بن خطاب سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ابو بکر صدیق سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا عثمان غنی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں. واضح کہہ دو، ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں گے. اگر تم ان کو بدنام کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارا بوتھا سینک دیں گے، تمہارا یہ چہرہ ہم بے نقاب کر دیں گے، تمہاری یہ منافقت واضح کر دیں گے. اب بتاؤ، عمر بن خطاب تو مسلمانوں کی عورتوں کو مسجد سے گھر بٹھا دیں کہ تم نے مسجد سے آنا ہی نہیں، تم نے نماز گھر پڑھنی ہے. تو یہ کنونشن کریں، عورتوں کو بازار میں لائیں، دوسروں کی عورتوں کو دعوتیں دیں. آپ ادھر آؤ ووٹوں کے لیے، شرم نہیں آتی؟ وہ نماز کے لیے نہیں آ سکتی مسجد کے اندر، یہ ووٹوں کے لیے دوسرے ضلع سے کنونشن میں آ سکتی ہیں. خدا کا خوف کرو. اور بکواس ہمارے بزرگوں پہ کرتے ہو. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جن کی غیرت کا یہ عالم ہے، جن کی غیرت کا یہ عالم ہے، آپ نے چیلنج فرمایا ہے ساری زندگی میرے مدرسے میرے گھر کے قریب بیٹھے رہو، تمہیں ہماری پیدا شدہ بچی بار نظر آ جائے تو ہمارا گلا کاٹ دینا. شرم نہیں آتی؟ ان کا مقابلہ کرتے ہو. تم اپنی لخت جگروں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. پھر کچھ کہہ رہے تھے نہیں یہ پردے کا نظام ہوگا. میں نے کہا جب دریا کی لہر آتی ہے نا، جب کنارہ ٹوٹتا ہے تو فوراً نہیں ٹوٹ جاتا، پہلے سوراخ ہوتا ہے، سوراخ ہونے کے بعد پھر لہریں شروع ہوتی ہیں، پھر سارا پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی بات ہے ملا، تم نے ابھی سوراخ کیا ہے کہ ہم پردے کے اندر لائیں گے. پردے کے اندر جب تھوڑا سا عوام کے سامنے واضح ہو جاؤ گے کہ یہ کرنا ٹھیک ہے، پھر بغیر پردے کے بھی آئیں گی، مردوں کے سامنے بھی آئیں گی جیسے آ رہی ہیں. جب جلوس نکال سکتی ہیں تو ان کے لیے ایک بڑی بات تو نہیں ہے. افسوس کی بات ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجائیں ہے، درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. یا دین کا نام چھوڑ دو. دوسری بات ایک میں کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ کیوں انہوں نے اپنی کو نکالا ہے. ایک تو استاد صاحب قبلہ نے، بندہ ناچیز نے بھی کرم پور محفل کے اندر کہا تھا کہ جب دوسری رائے نشین بھٹی، سرود فاطمہ و دیگر خواتین، عورتیں جو ہیں ان کو خواتین کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ جو ان کی کارکنان عورتیں ہیں ان کو نکال سکتے ہیں تو اپنی کیوں نہیں نکال سکتے. انہوں نے ایک یہ سنا. دوسرا یہودی کمینے نے سازش کی، یہودی کمینے نے سازش کی ہے کہ ان کو باہر نکالو تاکہ اس کے نیچے والے، اس کے مریدین، اس کے متعلقین اور اس کے ماننے والے تاکہ دلیل بنا سکیں.
جب ہمارے امیر المنافقین کی نکل سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں اسکول جا سکتی؟ جب ہمارے امیر المنافقین کی خطاب کر سکتی ہے، اسمبلی جا سکتی ہے، تو ہماری اسکول کالج کیوں نہیں جا سکتی؟ ہماری بازار میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ہماری ڈیوپ پر کیلنڈری کیوں نہیں کر سکتی؟ شرم کرو، کیوں یہودی کی سازشوں پہ چلتے ہو؟ کیوں یہودی کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلتے ہو؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت کر کے پھر نبی کے دین کو بدنام کرتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں، کلندر اقبال نے فرمایا تھا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ، بے غیرت دی یاری نالو سنگ بتے دا چنگا، بے شرمی دے ووٹ نالو ساگ سروں دا چنگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔